جو دریا کا سفر کر رہی ہے. اب تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے بہت مشکل سفر تھا. تو وہ دریا کا سفر کر رہے ہیں، اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی. سارے بہہ نکلے، دریا میں بہہ گئے، سمندر میں. ایک عورت تھی جس نے اس ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک ٹکڑے کو، لکڑی کا تھا، پکڑ لیا. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس نے پٹرا پورا پکڑ لیا. اب لاکھ وہ تھپیڑے آ رہے ہیں، یہ پٹرا نہیں چھوڑتی. بہرحال سمندر کی لہروں نے اسے کنارے پہ لے جا کے لگا دیا. یہ جب کنارے پہ لگ گئی عورت، اب یہ خشکی پہ گئی تو اس نے دیکھا کہ نہ جنگل ہے، بہت دور تک جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے. اب یہ پریشان ہو گئی، کیا کرے؟ کوشش کیا کہ کہیں نکلے، مگر کہیں سے راستہ جنگل سے نکلنے کا نہیں. تو اس نے سوچا کہ لگ رہا ہے تار سے گرے کھجور پہ اٹکے. اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے زندگی کا، اب کیا جائے؟ کوئی جانور آئے گا کھا جائے گا، اور کوئی جانور نہ بھی آیا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے. کیا کھائیں گے؟ چلو دریا کا پانی، لیکن سمندر کا پانی پینے لائق تو ہوتا نہیں ہے. کچھ دن تو پی پا کے زندگی گزار لیں گے، تھوڑا بہت حلق تر ہو جائے گی، کھائیں گے کیا؟ خیر، یہ اسی جنگل میں وہیں رہنے لگی. تو کچھ درختوں کی ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ فروٹس ملے، کھا لیا. اب کپڑا بھی نہیں ہے، ایک جوڑا کپڑا ہے، کتنے دن چلتا؟ کپڑے وغیرہ بہرحال کسی وجہ سے اس نے دھلا اولا، درخت کے پتوں سے اس نے اپنے جسم کو چھپایا. اتنے میں وہاں سے ایک ڈاکو کا گزر ہوا. ڈاکو نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت ہے، نیم برہنہ ہے. آپ توجہ کریں، عورت ہے، نیم برہنہ ہے. اس نے سوچا یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ آئی کیسے؟ میرے علاوہ یہ راستہ کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ کیسے آ گئی؟ لہذا اس نے جو ہے دور سے آواز دے کے پوچھا، جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو؟ جناتوں میں سے ہو یا کہا انسانوں میں سے ہوں. اب جب اس نے کہا انسانوں میں سے ہوں تو وہ قریب آیا. اس نے کہا کیا ماجرا ہے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ یہاں کسی کا گزر ہی نہیں ہو سکتا. اس نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا. اچھا، یہ جو ڈاکو آیا تھا یہ دیدار ہے یا بے دین ہے؟ جی بے دین ہے نا. دیدار ہوتا تو ڈاکے کیوں ڈالتا، چوریاں کیوں کرتا؟ دین نہیں ہے اس کے پاس. اگر دین ہوتا تو ڈاکے نہیں ڈالتا نا، چوریاں نہیں کرتا. اس کی نظر بری ہو گئی ڈاکو کی، بے دین ہے، بھائی ڈاکہ ڈال رہا ہے نا. اس نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. سنیے گا، عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت جیسے بیت کی لکڑی کانپتی ہے ایسے کانپ رہی ہے. چونکہ مجبور ہے، کوئی اس کا فیملی ممبر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کر بھی کیا سکتی ہے؟ کھانا پینا بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، کرے کیا؟ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تم لرز کیوں رہی ہو، ڈر کیوں رہی ہو، کانپ کیوں رہی ہو؟ جواب میری بہنیں سنیں، بھائی آپ بھی سنیں، جواب پسند آئے تو بتائیے. اس عورت نے کہا کہ میں تم سے نہیں ڈر رہی ہوں، اپنے خدا سے ڈر رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ آج تک میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آج میرے ساتھ گناہ ہونے جا رہا ہے، میں اپنے خدا سے ڈر رہی ہوں. اب اس ڈاکو کا جو جملہ روایت میں لکھا ہے یہ پسند آئے تو ذرا سارے مل کے بتائیے گا کہ بات پہنچ گئی. اس کے دل میں اچانک خیال آیا، توجہ، اچانک خیال آیا یہ گناہ نہیں کر رہی ہے تو خدا سے اتنا ڈر رہی ہے، میں کر رہا ہوں تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے. صلوات آواز بلند.
نہیں کر رہی ہے تو اتنا ڈر رہی ہے. میں گناہ کر رہا ہوں تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے. کہ کیا چاہتی ہے؟ کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. ڈاکو نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. کہ جا خدا کے لیے تجھے چھوڑ دیا. سنیے گا, جا خدا کے لیے تجھے چھوڑ دیا. بولو کہاں تک پہنچانا ہے؟ کہ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں سے میرا فلاں جگہ وطن ہے, میں چلی جاؤں. اس نے کہا ادھر سے تو نہیں, ہم انتظام کرتے ہیں. کشتی کے ذریعے سے دوسرے ساحل پہ جا کے اس نے اسے چھوڑ دیا. وہ عورت چلی گئی. یہ ہے سکے کا ایک رخ. بات کیا چلی؟ ایک لمحے کا تقوی, ایک لمحے کا خوف خدا کہاں پہنچاتا ہے. کیا کہا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا جا خدا کے لیے تجھے چھوڑ دیا. وہ چلی گئی. اب یہ جو ڈاکو ہے اس نے دیکھا کہ اسی دریا کے کنارے ایک عابد ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. ایک عابد ہے. اس نے کہا لاؤ آگے ہمیں بھی سفر کرنا ہے, لہذا اس عابد کے پاس بیٹھتے ہیں. جب ان کی نماز پوری ہو جائے گی تو آگے کا سفر ان کے ساتھ کریں گے. یہ وہی بیٹھ گیا. اب وہ عابد رکوع پہ رکوع, سجدے پہ سجدہ, قیام پہ قیام, قعود پہ قعود, تسبیح پہ تسبیح, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان کی عبادت ختم ہو گئی کہا سرکار آپ آگے جانے والے ہیں؟ کہا جی میں جاؤں گا. تو کہا مجھے بھی لیتے چلے. چلیے صاحب, لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے, میں پیدل ہوں. اب کوئی بات نہیں پیدل چلیں گے, آپ عابد ہیں. تو کہا چلے. انہوں نے اپنا سامان طے کیا. کہا چلو. کہا ایسے تھوڑی جاؤں گا, ایسے تو میں بھی جا سکتا تھا. آپ کے ساتھ جانے میں کوئی بھلائی, کوئی کام, کوئی پروفٹ تو ہونا چاہیے. کہا کیا مطلب, چاہتے کیا ہو؟ کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ایک بادل بھیجے. دھوپ بہت ہے, گرمی میں جانا ہوتا تو میں خود چلا جاتا. آپ اللہ سے کہیے ایک بادل بھیجے تاکہ اس کے سائے میں ہم چلے. عابد نے کہا عجیب آدمی ہو, ایسے کیسے میں دعا کروں گا بادل آ جائے گا. اب اس ڈاکو کا جملہ پسند آئے تو مجھے بتا دیجئے گا. شاید 5 مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. قبلہ میں دعا چاہوں گا آپ حضرات سے بھی. کیا ایسے کیسے میں دعا کر دوں گا تو بادل آ جائے گا؟ کہا کیوں نہیں, میں تو گناہگار ہوں, آپ عابد ہیں, آپ دعا کریں گے تو بادل آئے گا. کہا ایسے نہیں آتا. کہا میں نہیں مانتا, آپ دعا کریں گے تو آئے گا. عجیب بندہ پیچھے پڑ گیا بھائی, ایسے کیسے آئے گا؟ کہا آئے گا, دعا تو کرو. کہا نہیں آئے گا. کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم دعا کرو اور نہ آئے. کہا کیوں؟ کہا میں نے ابھی تمہیں سجدہ کرتے دیکھا ہے, میں نے تمہیں رکوع کرتے دیکھا ہے, میں نے اس کا نام لیتے دیکھا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ کیسے ہے, تم اس کی سنو وہ تمہاری نہ سنے. ارے کیا سنا آپ نے؟ صلوات بارہ سے بلند. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس کی سنو وہ تمہاری نہ سنے؟ یہ جو تم نے سجدہ کیا ہے کیوں کیا ہے؟ اسی کی تو اطاعت تھی. یہ جو رکوع کیا ہے کیوں کیا ہے؟ اسی کی تو اطاعت تھی. یہ جو قیام و قعود کیا ہے کیوں کیا ہے؟ اسی کی تو اطاعت تھی. تم اس کی سنو وہ تمہاری نہیں سنے گا. تم بندے ہو کے اس کی اطاعت کرو, وہ مالک ہو کے تمہاری. کہا یار یہ تو عجیب, پیچھے پڑ گیا بندہ, اب کیا کریں؟ دعا. کہا ٹھیک ہے صاحب, ہم دعا کرتے ہیں, تم بھی آمین کہو. ہاں ہم آمین کہہ دیں گے. اس نے دعا کی, پروردگار تو دیکھ رہا ہے عجیب بندہ پیچھے پڑ گیا ہے, مالک ایک کام کر بادل بھیج دے. اس نے کہا آمین, ہمارا ہے. اس نے دعا کی, اس نے کہا آمین, بادل آ گیا. کیا سمجھے آپ, بادل آ گیا. توجہ, اب بادل جب آ گیا, اب دونوں بادل کے نیچے چلے, سائے میں, حضور دونوں چلے.
اب عابد، آہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں خدا کا کتنا مقرب ہوں، میرے سجدے خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، میرا رکوع بارگاہ میں قبول ہے، میری کتنی اچھی عبادت ہے، میں نے دعا کی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا بادل آ جائے گا۔ ادھر یہ عابد اپنی عبادت کے غرور میں آگے جا رہا ہے، ادھر وہ ڈاکو، اے سبحان اللہ کتنا اچھا عابد ہے، اللہ کا کتنا مقرب ہے، توجہ کریں، اللہ کا کتنا مقرب ہے، کتنا اچھا عابد ہے، اس نے دعا کی اور بادل آ گیا، ایک میں گناہگار۔ خدا کو یہی ادا پسند ہے، خدا کو یہی ادا پسند ہے، وہ اپنی عبادت کے غرور میں، یہ اپنی گناہوں کی پشیمانی میں دونوں چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور گئے، اب یہاں سے دونوں کا راستہ الگ، ڈاکو کو ایسٹ، عابد کو ویسٹ۔ اب جب عابد نے کہا جناب اب یہیں تک کا ہمارا تمہارا ساتھ تھا، اب یہاں سے تو ہم جائیں گے، معذرت یہیں تک لفٹ دے سکتے تھے، یہ نہیں پتا کہ یہ لفٹ بھی آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں کیا ہوا، توجہ کریں گے، بس ختم کر رہا ہوں گفتگو یہیں پہ جا کے، ایک دو جملے کہنے ہیں اور اس کے بعد مسائل، لیکن پہلے یہ واقعہ مگر چلے گئے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ، یہاں تک آپ نے لفٹ دے دیا، یہ ڈاکو کہہ رہا ہے بھائی بہت بہت شکریہ لفٹ آپ کے، ہم سائے میں چلے آئے۔ اب توجہ، ایک آدمی ادھر ایک آدمی ادھر، اب جو دونوں کا راستہ الگ ہوا تو عابد نے دیکھا کہ میرے سر پہ دھوپ، میرے سر پہ دھوپ، پلٹ کے دیکھا تو ڈاکو کے سر پہ بادل ویسے ہی جا رہا ہے۔ جملہ سننا بھائی، یہ جملہ روایت میں نہیں لکھا ہے لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید یہ عابد پلٹا ہو اور پلٹ کے رکا ہو، اے بھیا رکنا، یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ بادل میری دعا پہ نہیں تمہاری آمین پہ آیا ہے۔ نہیں توجہ کرے، یہ میری دعا پہ نہیں تمہاری آمین پہ آیا ہے، یہ تو لکھا نہیں، لیکن اس کی آگے روایت میں لکھا کہ کیا بات ہے، کہ دیکھو بادل میرے سر پہ نہیں تمہارے پہ جا رہا ہے، کر کے کیا آئے ہو؟ میں تو سجدے کر کے آیا ہوں، رکوع کر کے آیا ہوں، قیام کر کے آیا ہوں۔ آپ غور کریں، تم کیا؟ صاحب میں تو گنہگار ہوں، میں تو کچھ نہیں کیا ہوں، کوئی نیک عمل کہا ہے میرے پاس؟ کہا نہیں، کچھ تو کر کے آئے ہو۔ دیکھیے آخری جملے ہیں، پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، ذرا سا جاگ کے دو چار جملے سن لیجئے گا۔ تم کیا کر کے آئے ہو؟ ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ کچھ تو کیا ہے۔ اس نے کہا صاحب ایسا تو کچھ نہیں کیا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ صبح سے کیا ہوا ہے، پورا شیڈول بتاؤ۔ اب اس نے اپنے اس شیڈول میں اس واقعے کو بھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، کب وہ جو تمہارے دل میں تھوڑی دیر کا خوف خدا آیا تھا نا، اسی خوف خدا نے تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیا کہ بادلوں میں تمہارا قبضہ۔ جملہ میں کہہ رہا ہوں، کلیجے کی طاقت سے جملہ کہوں گا، عقیدے کی طاقت سے جملہ سننا ہے اظہر بھائی، آج سے لے کے یہاں تک، قبلہ تینوں صاحب قبلہ، میں کلیجے کی طاقت سے جملہ کہہ دوں گا، آپ کو یہ جملہ عقیدے کی طاقت سے سننا ہے۔ تھوڑی دیر کا متقی، آبادہ رہنا، تھوڑی دیر کا متقی، اللہ نے قدرت یہ دے دی کہ بادل پہ اختیار، وہ آمین کہہ کے بادل بلا لے۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ، جب تھوڑی دیر کے متقی کو خدا یہ پاور دے سکتا ہے تو اب اگر کوئی زمین پہ اقتدار رکھے، آسمان پہ اقتدار کرے، سورج کو پلٹا لے، ستاروں کے دروازے پہ، تو اس کا حق ہے نا وہ امام المتقین بنے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
جب متقی کو خدا اتنی طاقت دے سکتا ہے تھوڑی دیر کے متقی کو، تو جو امام المتقین ہے خدا اسے کتنا پاور دے گا، کتنی طاقت دے گا، کتنا اختیار دے گا۔ صلوات بابا سے